ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کے بارے میں ہم سوال و جواب کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں محترم شیخ صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، نزول کے بارے میں کیا قرآن کریم میں بھی کوئی آیت اتری ہے؟ کیونکہ حدیث میں تو نزول کا لفظ ملتا ہے نا، نازل ہونے کا۔ کیا قرآن کریم میں بھی ہے، یا اس کی تشریح کے بارے میں ذرا دوستوں کو سمجھائیں کہ نزول کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی، تو ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو جس میں نزول کا لفظ موجود ہے۔ یہ ہے کیفا انتم اذا نزل فیکم عیسیٰ ابن مریم یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، کہ اے لوگو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یکسر سلیبہ، وہ سلیب کو توڑے گا، وہ یقتل الخنزیرہ، اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ نازل ہونے والے نے یہ رفڑ پایا ہے۔ ہاں جی، یہ نزول کا جو لفظ ہے اس بارے میں اب ہم سب سے پہلے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ عربی زبان میں دیکھیں، عربی زبان جو ہے وہ پنجابی نہیں ہے، نہ عربی زبان وہ فارسی ہے، عربی زبان تو عربی ہے، عربی ہے۔ ہاں، تو پہلے آپ اس عربی زبان میں جو اس کے معنی بنتے ہیں وہ آپ کو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں جو ان کا ذکر کیا ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے جو درست تفسیر ہے، قرآن کی جو درست معنی ہے، وہ ہمیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معنی کیے، وہ معنی قبول ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے اگر وہ معنی کیے ہیں وہ بھی ہمیں قبول ہے۔ یا پھر خدا تعالیٰ کا جو کلام ہے، اگر وہ معنی فرض کریں نزول کے معنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوا ہے، تو پھر آسمان سے نازل ہوئے کہ کم از کم اس کی تائید میں کوئی اور آیتیں بھی ہونی چاہیے۔ تو جب ہم قرآن سے نزول کے معنی تلاش کرتے ہیں تو اس کے معنی بجائے اس کے کہ کسی شخص کے آسمان سے نازل ہونے کے وہ معنوں کی تائید ملے، بلکہ اس کے الٹ تائید ملتی ہے۔ مثلاً انسانی لباس کے بارے میں یہ ذکر موجود ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ، کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا جو کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے جسمانی ننگ کو ڈھانکتے ہو اور گرمی سردی کے موسموں سے اپنے جسم کو بچاتے ہو۔ تو اس قرآن کی دونوں آیات جو ہیں، یعنی لباس کے بارے میں بھی نزول کا لفظ ہے، اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْحَدِيدَ، اور لوہے کے بارے میں اور لوہے کے بارے میں بھی یہ ذکر ہے کہ لوہا جو ہے آسمان سے ہم نے نازل کیا۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب خود فرمائیں کہ جب سے اس کا مطلب ہے، میں تو یہاں تک میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر نزول کا لفظ لباس کے بارے میں ہے، لباس تو آسمان سے نہیں اترا، وہ تو زمین سے نکلا۔ اب شلواریں قمیضیں کو کدی آسمان سے، اور لوہے کے بارے میں بھی نزول کا لفظ ہے، ہاں جی، لوہا بھی اوپر سے نہیں گرا، ہاں جی، زمین سے نکلتا ہے، کانوں سے نکلتا ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نزول ہے تو اس کو بھی پھر پیدا ہونا چاہیے، پھر زمین سے ہی نکلنا چاہیے، پھر اوپر سے کیسے پھر اوپر سے کیسے آ جائے گا؟ یہ بات دیکھیں، یہ ایک قرآن کی گواہی ہو گئی، قرآن کی گواہی ہو گئی۔ اور جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں آج تک یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، کہ لباس جو ہے وہ زمین سے روئی اگتی ہے، پھر بناتے ہیں، پھر اس سے وہ فیکٹریوں میں جاتی ہے اور اس سے لباس بنتے ہیں۔ اسی طرح لوہا کانوں سے نکلتا ہے تو وہ لوہے کو پگھلا کے پھر آگے کاریں بنتی ہیں، سائیکل بنتے ہیں، موٹر سائیکل بنتے ہیں، جو بھی الحاصل کیا دنیا میں چیزیں بن رہی ہیں اس میں۔ وہ اسی طرح حدیث میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ، کہ ہم نے آپ کے اوپر رسول کا ذکر اتارا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذکر جو اتارا ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ تو یہ بھی کتاب بن کے نہیں آئی، یہ بھی رسول کریم نو
ملی ہے کلام ملے کلام دی صورت ہی ملی تو انہوں نے آگے کتاب میں لکھی ہے ہاں تو یہی کچھ تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا کہ بھئی یہ جو نازل ہونے والی بات ہے یہ آسمان خاص طور پر آسمان کا لفظ جو ہے نا یعنی مادی چیز نہیں ہے یہ کوئی آسمان سے نہیں اتری نہیں مادی جو ہے وہ زمین سے نہیں زمین سے ہی نکلی ہے ہاں تو چونکہ آسمان جو ہے وہ بھی کسی مادی چیز کا نام نہیں ہے آسمان ایک گیسوں کا مجموعہ ہے اور دوسری بات جو آسمان سے ہم لیتے ہیں وہ مثلا یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک مسجد حرام سے الی مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کے لیے لے گیا ٹھیک ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے یہ روحانی معراج ہے یہ وہ یہ نہیں مطلب تھا کہ آسمان پر اٹھا کے لے گیا اگر یہ معنی ہوتا کہ آسمان پر اٹھا کے لے گیا ہیں جی تو پھر آیت نمبر جو اس کی 100 ہے سورۃ بنی اسرائیل کی تو اس میں آگے کفار کا یہ مطالبہ آ گیا چڑھ کے دکھا کہ بھئی آپ سے ہم یہ اگر آپ سچے رسول ہیں ساڑھے سامنے چڑھ تو ہمارے سامنے آپ آسمان پر جائیں وہاں پر جاؤ وہاں سے کتاب لائیں اور وہ کتاب پھر ہم اس طرح چھو کر دیکھ لیں پھر مانیں گے اور پھر ہم مانیں گے تو اس کا جواب پھر کیا ہونا چاہیے تھا کہ بھئی کروڑوں لوگ جو ہیں وہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے چاہیے تھے ہو رہے ہیں تو آجو بھئی آجو سارے تو میں تے آسمان تے اگے ہو کے آیا اگر وہ اس جو معراج ہے اگر وہ جسمانی معراج ہے تو اس کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے ہو آئے ہیں 7ویں آسمان سے پھر ٹر آئے ہیں سارا کچھ ویکھ آئے ہیں تو اب کفار نے کچھ عرصے کے بعد راہ کھل گیا سوکھا جانا جدوں مرضی کوئی کہے تو ٹر پہنے جس طرح آپ ہزاروں دفعہ گیزن جاتے ہیں اگر میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب وہ گیزن کا رستہ تو ذرا بتائیں تو آپ کہتے ہیں بھائی میں تو آگے پہلے جا چکا ہوں تو آئیں آپ کو بھی لے چلتے ہیں تو کہنا تو یہی چاہیے تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی میں تو پہلے ہوا آیا ہوں تو ساری چیزیں دیکھ آیا ہوں تو اگر آپ اس بات پر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں تو آئیں آپ کو بھی لے چلتا ہوں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے انکار کرتے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں حل کنت الا بشر رسولا کہ اے خدا میں تو ایک بشر رسول کمزور بشر رسول ہوں اور بشر رسول جو ہے وہ اس قسم کے شعبدے جو ہیں کہ بھئی آسمان پہ بھاج کے چلا جا تو آسمان کے بھاج کے اتر کے دکھا اور کتاب لا کے میں ان کو دکھاؤں یہ تجھے پتہ ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا یہ کام اس سے بھی ثابت ہوا کہ آسمان کی بات بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مادی چیز نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر خدا نازل ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ذکر نازل ہوا قرآن کریم نازل ہوا وہ دل پر نازل ہوا وہ دل کے آگے زبان سے پھر آپ نے وہ 7 صحابہ کو لکھا کے وہ آج کتاب کی صورت میں ہمیں موجود ہے اسی طرح خدا یہی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انزلنا علیکم الحدیدہ کہ ہم نے آپ کے اوپر لوہا نازل کیا تو لوہا زمین سے پیدا ہوا پھر انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم کہ تمہارے لیے لباس نازل کیا تو لباس بھی زمین سے اگرا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ یہ جو حدیث ہے کیفا انتم اذا نازل فیکم عیسی ابن مریم کہ یہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں وہ اماموں کو منکم اس کے ساتھ آگے آیا ہے وہ کسی دوسرے صحابی کو پوری بات یاد رہ گئی ہے تو اس نے جب یہ سنی کہ کیفا انتم اذا نازل فیکم عیسی ابن مریم وا اماموں کو منکم اس نے انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھول کے بیان کر دیا تم میں سے ہوگا تمہارا امام ہوگا تو اس بات نے کھول دیا کہ اوپر سے کوئی نہیں نازل ہونا تمہارے سے پیدا ہونا ہے تم میں سے ہونا ہے تمہارا رشتہ دار ہوگا ربی صاحب سارے نبی سارے امام سارے مجدد پیدا ہوئے ہیں بعد میں انہوں نے اعلان کیا خدا نے مجھے یہ بنا خدا نے مجھے اس لیے کہ خدا نے ان کے اوپر اپنا پیغام نازل کیا کہ تو اس زمانے کا امام ہے تو نبی ہے اس زمانے کا تو اس لحاظ سے اگر مانے غیر از جماعت دوست جو ہمارے پیارے دوست ہیں
وہ لیتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہونا ہے. تو اگر آسمان سے وہ نازل ہونے کی بات درست ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ افضل ہے. زیادہ افضل ہے. وہ زیادہ اس وقت کہہ سکتے تھے کہ کفار بھائی آپ کا یہ مطالبہ درست ہے، میں آپ کو ابھی آسمان کے اوپر جا کے کتاب لا کے دکھا دیتا ہوں. تو آپ نے تو صاف انکار کر دیا. تو آپ کا صاف انکار کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ آسمان سے کچھ بھی نہیں آتا. کچھ بھی نہیں آتا. آسمان سے وہ خدا کے کلام کا ہی نزول ہوتا ہے، بالکل صحیح بات. فرشتوں کے ذریعے سے نزول ہوتا ہے. تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی تمہارا امام تم میں سے ہی ہونا تھا، وہاں سے ہی پیدا ہونا تھا. اسی لیے دوسری حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ وہ عیسیٰ جو ہے وہ مہدی ہی وہی عیسیٰ ہے، وہی عیسیٰ ہے، یعنی جو تمہارے اندر پیدا ہوا، اس کی حضرت عیسیٰ اور وہ تمہاری امامت کرائے گا. مسیح ابن مریم کی مشابت ہوگی. مشابت ہوگی، یعنی جیسے جس طرح 1400 سال کے بعد وہ عیسیٰ آیا موسیٰ کی 14ویں صدی میں، 14ویں صدی میں آیا، اور یہ مسیح بھی 14ویں صدی میں آیا. 14ویں صدی میں آئے گا، کیونکہ مسیح تو دونوں کا نام ہے نا. مسیح تو اسی کی خوب اوپر آئے، ان کا بھی نام مسیح ہے، اس کا بھی نام مسیح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا نام خدا نے مسیح موعود رکھا. ہاں. تو آگے پھر اگر وقت کم ہے تو پھر اگلی وقت کم ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ چھوٹی اس لیے بناتے ہیں کہ یاد رہے، آپ کو باتیں یاد رہیں. اگر سننی ہو تو دوبارہ آسانی سے آپ سن لیں. تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.